بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آپ کو حصہ نثر میں سے سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان شروع کروایا تھا۔ مصنف کا تعارف اور صفحہ نمبر 6 اور 7 پر جو اہم شخصیات اور تاریخی واقعات وغیرہ تھے ان کی وضاحت میں نے کر دی تھی۔ آج صفحہ نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 8 پر جو سب سے پہلے جس شخصیت کا ذکر ہے وہ ہیں امیر علی۔ سید امیر علی مشہور قانون دان اور مورخ تھے۔ انگریزی زبان میں اسپرٹ آف اسلام ان کی نمائندہ تصنیف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات پر بہترین کتاب ہے۔ اس کے آگے ندوۃ العلماء کا ذکر ہے۔ ندوۃ العلماء سن 1894 میں لکھنؤ میں قائم ہونے والا ایک تعلیمی ادارہ تھا جو اس لیے بنایا گیا کہ اسلامی مدارس کا نصاب جو ہے وہ زمانے کی ضروریات کے مطابق مرتب کیا جائے۔ اس ادارے نے شبلی کے علاوہ بعض بڑے اور بہترین مصنفین جو ہیں وہ پیدا کیے تھے۔ اسی لائن میں آگے دیکھیں یہ دیوبند کا ذکر ہے۔ سن 1867 میں قائم ہونے والا دینی مدرسہ جو مولانا محمد قاسم کے نام پر مدرسہ قاسم العلوم کہلاتا ہے۔ یہ مدرسہ آہستہ آہستہ بہت بڑا ہو گیا جس نے کئی نامور شخصیات کو پیدا کیا۔ آگے یہ دیکھیں یہ آخری پیراگراف میں اس میں اقبال جو ہے انہوں نے خودی کے جو 3 مراحل ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انسان کے لیے ایک سچے مسلمان کے لیے اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں جو ہیں وہ طے کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کا یہ ایک بند جو ہے مصنف نے اس میں شامل کیا ہے۔ خلاصے میں آپ نے کیونکہ اشعار نہیں لکھنے ہوتے تو نہ ہی ان کی تشریح یا نثر وغیرہ، اس کے علاوہ آپ کو جو پیراگراف آتا ہے تشریح کے لیے پیپر میں اس میں بھی اشعار نہیں آتے، پھر بھی کیونکہ سبق میں موجود ہیں تو میں ان کی وضاحت کر دیتی ہوں۔ پہلا شعر دیکھیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یعنی ایک مومن ہر لمحہ ایک نئی شان اور آن کے ساتھ اور عزت و آبرو کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس کی بات چیت اور اس کا کردار اللہ کی دلیل یا نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، برہان کا مطلب ہے دلیل یا نشانی، یعنی جو مومن ہے وہ اپنی گفتگو میں اور کردار میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے یا اس کی دلیل ہے۔ آگے دوسرا شعر دیکھیں۔ قہاریو، غفاریو، قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ پہلے مصرعے میں اللہ کے 4 صفاتی ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قہار کا مطلب ہے غالب اور زبردست ہونا، غفار کا مطلب ہے بخشنے والا، قدوس کا مطلب ہے پاکیزہ، جبروت کا مطلب ہے عظمت اور جلال والا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ان 4 صفات کے ساتھ ہی ایک مسلمان بنتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں دیکھیں یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یعنی ایک مسلمان میں یہ 4 عناصر جو ہیں یہ 4 صفات جو ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہیں۔ آگے آخری شعر دیکھیں۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفاں۔ تو جگر لالا، لالا کیونکہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے لالا کا پھول، تو جگر سے اس کو تشبیہ دی ہے، جگر بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مومن ایک طرف شبنم کی طرح ہے کہ جس طرح شبنم لالا کے جگر میں ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں اسی طرح سے مومن جو ہے وہ بھی ایک طرف شبنم کی طرح ہے، اوس کے قطروں کی طرح ہے، تو دوسری طرف وہ ایسے طوفان کی طرح ہے جو کہ دریاؤں کے دل دہلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ آگے دیکھیں کہ اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کی وضاحت کی تو ضرورت نہیں ہے۔ آگے اگلے پیراگراف میں دیکھیں اس میں بیان کیا ہے مصنف نے من جملہ کا مطلب ہے سب میں سے، یعنی کل، ٹوٹل۔ تو
آگے اس میں حیدرآباد دکن کا بتا رہے ہیں. تو حیدرآباد دکن جو ہے یہ برصغیر کی مشہور مسلمان ریاست تھی. اس کے حکمران جو ہیں وہ نظام کہلاتے تھے، پڑھے لکھے اور علم و ادب کے بے حد قدردان تھے. قیام پاکستان کے بعد اس ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق متوقع تھا، لیکن بھارت نے عین اس روز جب قائد اعظم کی وفات پر مسلمان قوم سوگوار تھی، ملٹری ایکشن کے ذریعے اس ریاست پر قبضہ کر لیا تھا. آگے ذکر ہے اسی لائن میں دیکھیں جامعہ عثمانیہ. جامعہ عثمانیہ جو ہے حیدرآباد دکن کی مشہور یونیورسٹی جو کہ 1918 میں قائم ہوئی تھی. اس یونیورسٹی میں اسلامی علوم کی طرف خاص توجہ دی گئی اور سائنسی اور فلسفیانہ مضامین کو اردو میں ڈھالنے کی کامیاب کوششیں کی گئی تھیں. آگے تقسیم بنگال کا ذکر ہے. پہلے یہ دیکھیں یہ امر اظہر من الشمس تھا، یعنی یہ جو امر تھا یہ سورج کی طرح بالکل واضح تھا. اس کا مطلب ہے اظہر من الشمس کا مطلب ہے سورج کی طرح واضح، کلیئر. اس کے بعد تقسیم بنگال دیکھیں اگلے پیراگراف میں. تقسیم بنگال جو ہے یہ سن 1905 میں انگریزوں نے انتظامی ضرورت کے تحت صوبہ بنگال کو مسلم بنگال اور ہندو بنگال دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ہندوؤں کی سیاسی اور ان کے جو معاشی مفادات تھے چونکہ مسلم بنگال سے بھی وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے اس تقسیم کے خلاف زبردست احتجاج کیا. آگے اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یہ اس کا ذکر ہے. اردو ہندی جھگڑا جو ہے یہ سن 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو خیال پیدا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو تمام سرکاری عدالتوں میں اردو زبان اور فارسی رسم الخط ختم کرانے کی کوشش کی جائے اور اس کے بجائے ہندی بھاشا جاری ہونی چاہیے. ہندوؤں نے اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا کیونکہ یہ قرآن پاک کے حروف میں لکھی جاتی تھی. اس پر پورے ملک میں تنازع اٹھ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، اور ہندو جو ہیں وہ ہندی کے اور مسلمان اردو کے حامی ہو گئے تھے. آگے مسلم لیگ کا ذکر ہے. سن 1906 میں مسلمانوں کی قومی سیاسی جماعت جو سن 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی. سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر منتخب کیے گئے تھے. آگے سن 1909 کی اصلاحات کا ذکر ہے. 1909 کی اصلاحات کیا تھیں؟ سن 1909 کی اصلاحات جن کی روح سے مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق حاصل ہو گیا، یعنی ہندوؤں کو اور مسلمان اپنے مسلمان امیدواروں کو ووٹ دے سکتے تھے. آگے دیکھیں تقسیم بنگال کی تنسیخ. یہ سن 1905 میں تقسیم بنگال پر ہندو سخت ناخوش تھے اور اس کے خلاف زبردست احتجاج بھی کر رہے تھے، اور سن 1911 میں ہندوؤں کی انتہائی کوششوں سے انگریزوں نے بالآخر یہ تقسیم منسوخ کر دی تھی. اس کے بعد جنگ بلقان اور طرابلس کا ذکر ہے. یہ 20ویں صدی کی ابتدا میں شمالی افریقہ کے مسلمان ممالک کو کمزور پا کر یورپی ملکوں نے ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور لیبیا اس زمانے میں کیونکہ ترکی میں شامل تھا، یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور کچھ یورپین بھی رہتے تھے. فرانس اور آسٹریلیا ترکی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے اور اٹلی نے لیبیا پر قبضہ کر کے سن 1911 میں طرابلس پر چڑھائی کر دی تھی، اور سن 1912 میں نہ صرف طرابلس بلکہ پورے لیبیا پر قبضہ جما لیا. اٹلی کو برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی. ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ بلقان کی عیسائی ریاستوں نے جن میں یونان، بلغاریہ وغیرہ پیش تھیں ترکی کے خلاف، انہوں نے بغاوت کر دی اور ایک ایک کر کے تمام یورپی ریاستیں اس کے قبضے سے نکل گئیں. دونوں جنگوں میں یورپین طاقتوں کا مقابلہ اکیلے ترکوں سے تھا، اس لیے ترک جو ہیں وہ شکست کھا گئے. آگے اس میں ذکر ہے سیلف گورنمنٹ کا. سیلف گورنمنٹ طالبات. مارچ سن 1913 میں مسلم لیگ نے حکومت خود اختیاری یا سیلف گورنمنٹ کے متعلق قرارداد منظور کی اور کانگریس پر زور دیا کہ وہ سیلف گورنمنٹ کے حصول کے لیے مسلمانوں کی تائید کریں.
चुनाचे दोनों जमातों ने इस सिलसिले में एक साथ चलने का वादा किया था। ठीक हो गया। आगे देखें, आगे है जंग अज़ीम अव्वल। जंग अज़ीम अव्वल सन 1914 में शुरू होने वाली जंग, जिसमें कमोबेश दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो किसी न किसी रंग में शरीक थे। इस जंग में बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, रूस और यूनान एक तरफ और जर्मनी, तुर्की और बल्गारिया दूसरी तरफ थे। जंग के नतीजे में जर्मनी को शिकस्त हुई थी। उसके बाद देखें मिसाके लखनऊ। ये सन 1914 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में होने वाला एक मुआहिदा था, जिसकी रूह से दोनों पार्टियों ने सियासी मकासद के हसूल के लिए एक दूसरे से तावन का वादा किया था, जिसे बाकायदा एक पैकेट की शक्ल दी गई। ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक नई कोशिश थी, जिसमें कायदे आज़म पेश थे। तो ये स्टूडेंट्स, अब आप इन पेजेस की रीडिंग करें ताकि जो मैंने वजाहत की है आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। काम साथ साथ करें ताकि आसानी रहे आपको। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।